بھائیوں پیروں کے سامنے تو ہم ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کیا ہمارے ماں باپ کے سامنے بھی ہم ادب سے ہاتھ باندھ کے ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں؟ بالکل کھڑے نہ ہو، پیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی کھڑا رہتا ہوں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ سے کہتا ہوں روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا پیر تو تیری ماں اور تیرا باپ، جو 10,000 روپے کی نوکری دے دے ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، پیر صاحب کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو۔ یہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کا انداز کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی اختیار کیا؟ مجھے بتائیں، بہت دور ہوتے جا رہے ہم حقائق سے۔ پھر کہہ رہا ہوں میری بات کا غلط مفہوم مت لینا، مشائخ کے سامنے بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئیے، منع نہیں کیا جائے، لیکن گھر میں اپنا انداز کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا، ایک بہت بڑے بزرگ باپ کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہو سکے تو ان کے لیے کہہ دیا گیا تو اپنے باپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہوا، جا تیری نسل میں اب صالحین پیدا نہیں کیے جائیں۔ اندازہ، باپ کی تعظیم میں اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے تو کیا صالحین تیری نسل میں پیدا نہیں کیے جائیں گے؟ یہ حالت ہے۔ اگر ہم ایک ہی گھر میں رہتے تو ہمارے بزرگوں نے آداب لکھے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں جو پہلی ملاقات ماں باپ سے ہوتی ہے اس میں تو ان کے آنے پر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر 2 منٹ میں ماں باپ آتے جاتے رہیں گے تو آپ کتنا کھڑے ہوں گے؟ یہ بھی کوئی مشقت میں ڈالنے والی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 24 گھنٹے میں جو پہلی ملاقات ہے ماں باپ سے کم ایک مرتبہ میں ان کے لیے آپ اٹھ کر کے کھڑے، وہ نیچے بیٹھے تو آپ اوپر نہ بیٹھے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ جب سامنے ہو تو ان کے پاس بیٹھ کر کتاب نہ پڑھیں جب تک ان سے اجازت نہ لیں۔ کہاں تو ماں باپ کے سامنے کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں بزرگوں نے دی، اور ماں باپ کے سامنے موبائل لے کر بیٹھ، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ماحول دیکھیے کتنا بدل رہا ہے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کریں گے آپ کی آنے والی نسلیں اس سے بدترین سلوک آپ کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ نے ان کو دکھ دیے تو تیار رہیے اس سے بڑے دکھ سہنے کے لیے، اور اگر آپ نے ان کی خدمت کی، ان کی عزت کی، ان کی توقیر کی، ان سے دعا لی، پھر انشاءاللہ دیکھنا جتنی عزت توقیر تعظیم تم اپنے ماں باپ کی کرتے ہو، آپ کی اولاد اس سے بڑھ کر تمہاری تعظیم کرے گی، اس سے بڑھ کر تمہارا احترام کرے گی، اس سے بڑھ کر تمہاری تقریب کرے گی، اس سے بڑھ کر تمہاری خدمت کرے گی۔ کون نہیں جانتا سیدنا اویس قرنی کی عظمت کو؟ اویس قرنی وہ بزرگ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نمائندوں سے فرمایا جب تمہیں اویس ملے تو اس سے کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اندازہ فرمائے جامع دعا اپنی امت کے لیے جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس قرنی ہے۔ ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا یہ مرتبہ اویس کو ماں کی خدمت کی وجہ سے عطا کیا گیا، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی۔ اگر ہم چڑیا پالتے ہیں، چڑیا پالنے کے، کتے بلی پالنے کے بڑے شوق ہو گئے لوگوں کو، چڑیا پالتے تو اس کو جتنا ٹائم دیتے ہم اتنا ٹائم بھی آج ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دے پا رہے، یہ بہت بڑا غلط ہے۔ آپ غور کرنا، یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں۔ وہ رنگین سی چھوٹی چھوٹی چڑیا جس کو پالتے ہو تو 4 بار اس کے پنجرے کے پاس آ کے کھڑے رہتے ہیں۔ بلی پالتے ہو تو اس کو گود میں لے، آج کل بلیاں پالنے کا بھی ایک فیشن بنا ہے۔ پالنا چاہیے نہیں پالنا چاہیے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ رہنمائی آپ کو مفتیان کرام کریں گے، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلیوں کو گود میں لے لے کر کے چومنے والوں، کیا کبھی اپنے ماں باپ کا سر بھی گود میں ایسی لے لے کر کے چوما ہے؟ بلیوں کے لیے ڈاکٹروں کو بلیوں کو گود میں لے کے بیمار پڑنے کے بعد کتے بلیوں کو جب وہ دواخانوں میں لے لے کر کے بھاگنے والوں، ماں باپ کی بیماری پر ایسی لے لے کے بھاگتے ہو ماں باپ کو بھی۔ جو قوم کتے بلی چڑیا سے زیادہ اپنے ماں باپ کو اہمیت نہ دے وہ قوم کب عزت پائے، وہ قوم
لوگ کہتے ہیں بہت ترقی کر گئے ہم، تنزلی کا حال دیکھیں، گرے ہوئے پن کا حال دیکھیں، بلی سے زیادہ ماں باپ کی اہمیت۔ سوچو بلی کو کتنا چومو اور ماں باپ کو کتنا چومو، سوچو تو صحیح۔ بلی کے کھانے کے لیے شو روم تک جانے، انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں پر جو ہے آن لائن آرڈر بک کرا رہے ان کے کھانے کا، ماں باپ کے لیے بھی کیا یہ؟ بتائیے، ماں باپ کے لیے کیا؟ ارے یہ تو گھر میں جو بنا کھا لو، اور کیا ہے؟ مسلمانوں ہم بہت دور ہو، اور یاد رکھیے گا جس وقت یہ جھری پڑے ہوئے بھولے بھالے چہرے قبر کے اندر چھپ جائیں گے، جب لوگ تمہارا دل دکھائیں گے یا تمہیں خوشی ہوگی، کبھی خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، تو یقیناً یہ ماں باپ ہی تمہیں یاد آئیں گے، لیکن اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت اگر تم اپنے ماں باپ کو خواب میں ملنے کی بھی دعا کرو گے تو خواب کے دروازے بھی تم پہ بند ہو جائیں گے۔ اس وقت ترسو، آج ہے ان کی خدمت کر لو، تو بات بہت دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے دعا کی، اے اللہ جو اپنے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کروا لے، وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ تو آقا فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے جبریل نے دعا کی، اے اللہ جب تیرے حبیب کا ذکر کیا جائے اور کوئی تیرے محبوب کا ذکر کرتے وقت ان پہ درود نہ پڑھے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ہماری محفلوں میں نبی کے نام پہ جان دینے کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ہم یہ محفلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ درود نہیں پڑھتے، چپ بیٹھے رہتے، خاموش۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک جب لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھنا چاہیے، اور تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ جو غافل لوگ آس پاس بیٹھے ہیں ہمیں پڑھتا دیکھ کر وہ بھی سن کر کے پڑھ لیں۔ جب جب میرے آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر ان پہ درود پڑھو۔ اور درود وہ عمل ہے کہ کوئی نفلی عبادت درود کے مقام تک پہنچ ہی نہ سکے، کوئی نفلی عبادت۔ بلکہ حدیث پاک سن لیں، درود شریف کی ایک فضیلت میں ایک حدیث پاک ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش کے نیچے اور جس کے قدم تحت الثرا میں، جس کا ایک بازو مشرق کی جانب ہے، مشرق کو گھیرے ہوئے، اور دوسرا مغرب کو گھیرے ہوئے۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو نور کے دریا میں غوطہ لگانے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ فرشتہ نور کے دریا سے غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے، وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جتنے قطرے نور کے ٹپکتے ہیں ان قطروں کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے درود کی برکت سے وہ پیدا ہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود بادل کی شکل میں آسمان کی طرف جاتا ہے، اور اللہ اس بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ بادل برستا ہے تو اس کا پانی زمین پہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سونا پیدا کرتا ہے، اور پہاڑ پہ پڑتا ہے تو اللہ اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور اگر کسی کافر پہ وہ پڑ جائے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ درود کے باب میں بہت ساری روایتیں لکھی گئی ہے، کچھ لوگوں کچھ اسناد پر ضعف کا حکم بھی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات بھی قابل قبول ہے۔ تو بہت سی درود شریف کی فضیلت، درود پڑھیے۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، حضور پہ درود پڑھوں، اتنے وقت پڑھوں؟ آقا نے فرمایا بہت اچھا ہے، زیادہ کر لو تو اور اچھا۔ پھر کہا حضور اتنا پڑھوں؟ ارشاد ہوا بہت اچھا، اس سے زیادہ کرو تو بہتر۔ پھر عرض کی حضور اتنا کرو؟ کہا اچھا، اس سے زیادہ کرو تو بہتر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں فرائض اور واجبات کے بعد پورا وقت درود پڑھنے میں گزار دوں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے غموں کو دور فرما دے گا۔
یعنی دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات حاصل کرنا ہے تو درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، ذکر رسول کرتے رہو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، برکت ہوگی، راحت ہوگی، عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ اور خاص طور پر جب محفل میں آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے، جب حضور کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو، یا رسول اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو، یا حبیب اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ اب تو حالات یہ ہو گئے، لوگ آتے ہیں خاموش بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی اپنی باتوں میں بھی مصروف رہتے ہیں، کچھ لوگ موبائل کے اندر بھی گرفتار رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کی محفل میں آیا کرو تو ادب کیا کرو، عزت کیا کرو، تعظیم کیا کرو، اس لیے کہ یہ محفلیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، ان محفلوں سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کی بگڑیاں بن جاتی ہے، انسان کے مقدر سنور جاتے ہیں۔ تو جبریل امین نے دعا کی، یا اللہ جس محفل میں تیرے حبیب کا ذکر ہو اور لوگ درود پڑھنے سے غفلت کریں، انہیں بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آقا فرماتے میں نے اس پہ آمین کہا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے دعا کی، اے اللہ جو ماہ رمضان شریف کو پائے اور ماہ رمضان شریف کو پانے کے بعد وہ عبادت کر کے اپنے آپ کے لیے جنت کو لازم نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، مولا تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کی اس تیسری دعا پر بھی آمین کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں پھر کہتا ہوں وقت کا بہت خیال کریں، وقت کی بہت قدر کریں۔ یہ راتوں کو جاگنا، دن بھر سونا، صحابہ کرام تو بستر باندھ دیتے تھے اور ہم سب سے زیادہ سوتے تو رمضان شریف میں سوتے پڑے رہتے ہیں۔ رات بھر جگیں گے، فجر پڑھ کر کے سوئیں گے اور اس کے بعد وہی عصر کے قریب قریب اٹھیں گے۔ خدا را ایسا مت کیجئے گا، وقت کی قدر کیجئے گا، رمضان شریف کی قدر کیجئے گا۔ لوگوں کو تراویح پڑھنا بھی بہت جان پر آتا ہے، پہلے دن دوسرے دن تو لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھنے والوں کے لیے بھی مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے، مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تو اتنے نادان ہیں بیچارے، جن کو جان پر آتی ہے وہ شارٹ کٹ کا چکر نکالتے ہوئے وہ لوگوں کو الجھاتے ہیں، اتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ یہ کام چور پن لوگوں کے اندر عجیب سا ہے کہ خود بھی پڑھنا نہیں چاہتے اور لوگوں کو بھی بحثوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ میرے آپ